السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے مقام البیات، مقام الرست، مقام النہاوند میں تراویح پڑھانا ہم نے سیکھا، آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے مقام الکرد میں تراویح کیسے پڑھائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، سب سے اہم بات جیسا کہ ہم نے بتایا اس سے پہلے والی ویڈیوز میں بھی کہ ہمیں جب تلاوت شروع کرنی ہے تو ایک معتدل انداز میں شروع کرنی ہے۔ تلاوت جب ہم شروع کریں گے تو معتدل انداز میں شروع کریں گے، نہ کہ زیادہ اونچی آواز میں، نہ کہ پست آواز میں، بلکہ ایک درمیانی آواز میں ہم تلاوت شروع کریں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے پر قادر ہو جائیں اور ہماری آواز آخر تک ساتھ دے۔ تو آج ہم سیکھیں گے مقام الکرد میں کیسے تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مقام الکرد کا جو ترنم ہے وہ اسی طرح ہے کچھ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر ایک مرتبہ آہستہ آہستہ پڑھ دیا جائے تو آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کرد کا ترنم کیسا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جی ناظرین کرام، اب ہم اسے جلدی پڑھیں گے، تھوڑا سا جلدی، تاکہ تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہوتی ہے تراویح میں۔ زیادہ آہستہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں رفتار کے اعتبار سے، ورنہ جو ہے نا بہت وقت لگ جاتا ہے۔ چنانچہ ہم تھوڑی جلدی بھی پڑھیں، رفتار کے اعتبار سے اسپیڈ بھی پڑھیں، اور غنہ اخفا مد کا مقدار بھی برقرار رہے، اس کا خیال کرتے ہوئے ہمیں تلاوت کرنی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا۔ اس طرح ہم مقام الکرد کو پڑھیں گے۔ دوسری صورت بھی تلاوت کرتے ہیں۔ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا
اس کو ہم رفتار کے ساتھ پڑھیں گے. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. اللہ اکبر. جی تو مقام الکرد کو اس طرح پڑھا جاتا ہے. اس کا ترنم سمجھانے کے لیے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بہت ہی پیارا مقام ہے. مقام الکرد کے بارے میں نے مکمل ویڈیوز بنا رکھا ہے. اس ویڈیو کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. کرد کے بارے میں مکمل ویڈیوز میں نے بنایا ہوا ہے. کرد کا کتنے قسم ہے، کرد مغموم، کرد مفتوح، کرد کی 2 قسمیں ہیں. چنانچہ اس ویڈیو کو آپ اگر اچھی طرح دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مقام الکرد کہتے کسے ہیں اور کرد کی کتنے اقسام ہیں. فی الحال ہم سیکھ رہے ہیں کہ تراویح میں چونکہ جلدی پڑھنا ہے، زیادہ پڑھنا ہے، تو ہم کس طرح تلاوت کریں مقام الکرد میں. پھر سے کرتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر سے کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو سب سے پہلے آپ کو لہجے کو سمجھنا ہے، ترنم کو سمجھنا ہے اور پھر اس کی پریکٹس کرنی ہے. ظاہر سی بات ہے پریکٹس کے بغیر، مشق کیے بغیر آپ پڑھ نہیں سکتے. اور اس سے پہلے بھی چند باتیں میں نے دوسرے ویڈیوز شروع میں بتائی کہ مقامات میں اور مختلف ترنم میں تلاوت کرنے کے لیے آپ کو قرآن بہت زیادہ یاد ہونا چاہیے، تبھی جا کے آپ یعنی جس صورت کو بھی آپ تلاوت کریں گے، اگر آپ کے ذاتی لہجے کے بغیر دوسرے ترنم میں آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے، تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو بہت زیادہ یاد ہونا چاہیے وہ صورت جہاں سے آپ تلاوت کریں گے. جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا کہ مقام الکرد میں ہم تراویح میں کیسے تلاوت کر سکتے ہیں. اور جو رفتار ہم نے بتایا، اس رفتار میں اگر آپ تلاوت کریں گے تو مد کا اور غنہ اخفا کا پر باریک کا جو مسائل ہے اس کا بھی خیال کرتے ہوئے آپ تلاوت کر سکتے ہیں. چنانچہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو ویڈیو بہت اچھی لگی. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے قیمتی رائے اور کمنٹ ضرور کریں، اور کمنٹ میں ضرور لکھیے کہ اگلے ویڈیوز میں کون سے مقام کو لے کر ویڈیو بناؤں تاکہ آپ اس کو سیکھیں اور تراویح میں پڑھنے کی کوشش کریں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب کو شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے ہم اس طرح کی ویڈیو لاتے رہیں اور آپ کو فائدہ پہنچتا رہے. آج کی ویڈیو یہیں تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.